اپنی زندگی کو بدلنے کی جرات کرو۔ مولانا وحیدالدین خان کی تحریر زندگی کے رہنما اصول سے اخذ کردہ اصولوں کی روشنی میں زندگی کو بدلنے کے لیے کیا اقدام ضروری ہو سکتے ہیں، ہم اس ویڈیو میں ان پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلا کام جو کہ انسانی عقل پہ لازم ہے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کرنا ہے۔ کسی بھی مشکل گھڑی میں دو طرح کے عمل دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک میں انسان مشکلات اور مصائب پہ روتا دھوتا ہے اور دوسرے میں وہ ان حالات اور مشکلات کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، شکایت اور احتجاج کا ذہن آدمی کو ایسے رستوں کی طرف لے جاتا ہے جہاں وہ اپنی بچی ہوئی قوت بھی بے فائدہ ہنگاموں میں ضائع کر دے، جبکہ چیلنج اور مقابلے کا ذہن آدمی کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جگاتا ہے۔ وہ اس کو نیا حوصلہ عطا کرتا ہے، وہ اس کو اتنا عظیم بنا دیتا ہے کہ کمزور بھی طاقتور پر غالب آ جائے۔ کامیابی کے لیے مقابلے کی ذہنیت ضروری ہے۔ ان کے مطابق یہ دنیا مقابلے کی دنیا ہے۔ یہاں شکایت کا ذہن آدمی کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور تدبیر کا ذہن تعمیر و ترقی کی طرف۔ زندگی کا ہر مسئلہ ایک چیلنج ہے، نہ کہ ایک شخص کی دوسرے شخص کے اوپر زیادتی۔ اس کے برعکس سمجھنا مولانا کے مطابق آپ کو یہاں تک لے جا سکتا ہے کہ آپ مایوسی کا شکار ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو تو شکایت کا ذہن آپ کو مایوسی تک لے جاتا ہے اور مایوسی کا ذہن نفسیاتی خودکشی تک۔ آپ کے مطابق یہی ایک لفظ میں موجودہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا راز ہے۔ انسان کا مسائل کو چیلنج سمجھنا ہی تبدیلی کی علامت ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی اصلی صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جب چیلنج کی صورتحال سامنے آتی ہے تو اچانک انسان کی تمام سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ اس سے پہلے اگر اس کے پاور ہاؤس صرف ایک بلب جل رہا تھا تو اب اس کے تمام بلب بر وقت جل اٹھتے ہیں۔ ایک غیر معمولی انسان کے لیے چیلنجز کا ہونا ناگزیر ہے۔ لکھتے ہیں، چیلنج بظاہر ایک رکاوٹ ہے مگر اپنے نتیجہ کے اعتبار سے وہ اعلیٰ ترین ترقی کا سب سے بڑا زینہ ہے۔ مقابلہ پیش آنے سے پہلے ہر انسان ایک معمولی انسان ہے، مگر مقابلہ پیش آنے کے بعد ہر انسان غیر معمولی انسان بن جاتا ہے۔ کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سالوں کی محنت درکار ہوتی ہے۔ اس بڑی کامیابی میں بہت سی چھوٹی کامیابیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا وقت مسلسل کسی کام کو دیا ہوا سالوں بعد پہاڑ بن جاتا ہے۔ بہت حاصل کرنے کی دوڑ میں تھوڑے کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، اپنے ملے ہوئے وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیجیے۔ لمحوں کو استعمال کر کے آپ مہینوں اور سالوں کے مالک بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے لمحوں کو کھویا تو اس کے بعد آپ مہینوں اور سالوں کو بھی یقینی طور پر کھو دیں گے۔ زندگی جتنی حسین ہے اتنی ہی مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی باوجود لاکھ محنت آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں۔ اگر انسان یہاں مایوس ہو جائے تو ساری عظمتیں اسے کبھی میسر نہ ہوں گی۔ اگر ایک بار ناکامی ہوئی ہے تو دوسرے موقع سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرو۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ناقص تجربے کی بنیاد پر پہلا موقع کھو دیتا ہے۔ پہلا موقع کھونے پہ اگر مایوس نہ ہو تو وہ جلد ہی دوسرا موقع پا لے گا اور منزل پر پہنچ جائے گا۔ کبھی آپ کی ناکامی کی وجہ دوسروں کی سرکشی ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں ان سے بدلہ یا ان سے موقع چھیننے کی کوشش کرنا عقل مندی نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ جو موقع ابھی باقی ہے ان پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مولانا اس بارے میں دو مثالیں دیتے ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے نکالا جانے والی اور دوسری صلیبی جنگجوؤں کی، جنہوں نے اپنے علم کی وجہ سے وہ مقام دوبارہ حاصل کر لیا جس کی وہ چاہت رکھتے تھے۔ مولانا لکھتے ہیں، تخریب خواہ کتنی ہی بری ہو وہ تعمیر نو کے موقع کو ختم نہیں کرتی اور تعمیر کی طاقت بہرحال تخریب کی طاقت سے زیادہ ہے۔ ہر انسان کے لیے مختلف مواقع موجود ہوتے ہیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ دو مختلف انسانوں کے لیے موقع بھی ایک جیسے ہوں۔ کبھی کبھار حالات اور واقعات کچھ اس طرح رونما ہوتے ہیں کہ بہت سے مواقع اس کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں۔ آدمی کی بہترین عقل مندی یہ ہے کہ وہ کھلے ہوئے مواقع استعمال کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ ایک کامیاب اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے فرد کے لیے جو چیزیں اہم ہیں ان میں سے ایک علم ہے۔ مولانا بھی علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، علم ہر قسم کی ترقی کا راز ہے، فرد کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ جس کے پاس علم ہو اس کے پاس گویا ہر چیز موجود ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمت علم کی ہے۔ 100 میں ایک اگر محنت کی قیمت ہو تو 100 میں 99 علم کی قیمت قرار پائے گی۔ ان کے نزدیک علم ایک لامتناہی چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور یہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اکتاتا نہیں۔ لکھتے ہیں، علم ہی وہ واحد چیز ہے جس سے آدمی کبھی نہیں اکتاتا، جس کی حد کبھی کسی کے لیے نہیں آتی۔
علم ہر معاملے میں کارآمد ہے، وہ ہر میدان میں کامیابی کا زینہ ہے۔ علم ایسا سکہ ہے جسے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ اس دنیا میں انسانوں کی بھرمار ہے۔ معاملات میں انسان آپ سے اچھے اور برے دونوں رویوں سے پیش آتے ہیں۔ اچھے رویے سے اچھا رد عمل آپ کے بڑے پن کا مظاہرہ ہے، مگر برے رویے پہ نرم روی اور اعلیٰ ظرفی سے اسے برداشت اور حل کرنا بڑے پن کا ثبوت۔ ایسے ہی زندگی کے کسی موڑ پہ رونما ہونے والے حادثے کے لیے مولانا لکھتے ہیں، نرم روی کا طریقہ گویا آگ پر پانی ڈالنا ہے اور شدت کا طریقہ گویا آگ پر پٹرول ڈالنا ہے۔ پہلا طریقہ آگ کو بجھاتا ہے اور دوسرا آگ کو مزید بھڑکا دیتا ہے۔ عام طور پر لوگ اپنوں کو اہمیت دیتے ہیں اور غیروں کو غیر سمجھ کر ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ بات کامیابی کی ضامن ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ایسے تنگ دل والے آدمی کو نہ دنیا اور نہ آخرت میں جگہ ملتی ہے۔ لکھتے ہیں، کھلے دل والے انسان کے لیے ہر کوئی اس کا اپنا ہے، کوئی اس کا غیر نہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، دشمن انسان کے اندر بھی دوست انسان موجود ہوتا ہے، مگر اس دوست انسان کو وہی لوگ پاتے ہیں جو دوستی اور دشمنی سے اوپر اٹھ کر انسانوں سے معاملہ کرنا جانتے ہوں۔ اگر دشمن کو دوست میں بدلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ محبت ہے۔ یہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کو آپ کا غلام بنا سکتی ہے، جھکا سکتی ہے، آپ کے قدموں میں ڈال سکتی ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، اس دنیا میں محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ محبت کے ذریعے آپ اپنے مخالف کو جھکا سکتے ہیں اور ایک اجنبی شخص کو اپنا بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی محبت سچی محبت ہو، وہ دکھاوے اور نمائش کے لیے نہ ہو۔ دنیا کے بہت سے اصولوں میں سے ایک اصول جو کہ کامیابی کا ضامن ہے اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، وہ ہے دوسروں کو عطا کرنا۔ جو عطا نہیں کرتا اسے ملتا بھی کچھ نہیں۔ لکھتے ہیں، اس دنیا میں دینے والے کو دیا جاتا ہے، جو دوسروں کو دے وہ دوسروں سے پاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس وقت بھی پانے کا مستحق بن جاتا ہے جبکہ اس نے عملاً دیا نہ ہو، اس نے صرف دینے کا ارادہ کیا ہو۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے زندگی گزارنا ہی عظیم لوگوں کا پیشہ ہے۔ اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں اس دنیا میں تو عطیہ کارڈ لے کر نکلیں۔ اگر آپ مطالبہ کارڈ لے کر نکلے تو یہاں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں۔ لکھتے ہیں، یہی زندگی کا راز ہے، اس دنیا میں دینے والا پاتا ہے۔ یہاں اس آدمی کو عزت ملتی ہے جو لوگوں کے دودھ میں اپنی طرف سے مٹھاس کا اضافہ کرے۔